بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کو کرونا ہو گیا اور اس کرونا کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے ٹویٹر کے اوپر اور سیاسی بیٹھکوں کے اندر ایک دوسرے کو جس طرح سے تانے مینے دیے جا رہے ہیں، کوئی اخلاقیات کا درس دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب اللہ کرے تانوی ہوئے، اس طرح کی جو گفتگو ہو رہی ہے یہ بڑی ڈسٹربنگ ہے ہر اس بندے کے لیے جو کہ جس کے دل میں انسانیت کا درد ہے اور جو سمجھتا ہے کہ سیاست کو یار نما رکھو، ایک دوجے نال پرسنل نہ ہو، وہ ان سب کے لیے بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، عمران خان وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ جو سیاست ہے نفرت کی، اس کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے آصف زرداری اور میاں نواز شریف کے خلاف جس طرح سے بولنا شروع کیا، جس طرح سے چیزوں کو پرسنل لیول پہ لے کے گئے، اور اس کے بعد ان کے جو فالورز ہیں وہ تو پھر مطلب حدیں کراس کر گئے نا۔ مجھے یاد ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے بیمار تھیں، ان کی بیماری کی خبر آئی، وہ لندن کے جس ہاسپٹل میں زیر علاج تھیں وہاں پر یوتھیوں نے جا کے ان کے باہر مظاہرہ کیا، اور یہاں پر جو ایسے بہت سارے لوگ تھے انہوں نے ٹویٹس کی، مذاق اڑائے باقاعدہ۔ آج وہ عذرا بھی ہیں ان میں سے کچھ لوگ، اور انہوں نے مذاق اڑایا کہ یہ جناب بالکل بکواس ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ اسی طرح مطلب نواز شریف نے کہا تھا جیلر کو کہ میری کلثوم سے بات کروا دیں، مجھے کچھ مسئلہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے بات نہیں کروائی تھی۔ تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کی گئی ہیں ماضی میں۔ شہباز شریف بیمار ہوئے اور تو ان کا بیماری کا مذاق اڑایا گیا، انہیں بھی کرونا ہوا تھا۔ بلاول کو کرونا ہوا، ان کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا۔ یار ساری باتیں چھوڑے، جو کارکن ہیں اس کو تو ایک طرف رکھے نا، کہ کارکن اپنے لیڈر کی خوشامد کے لیے یا اپنی نفرت اور اپنی محبت میں بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں اور پھر قریب تو باہر نکل کے شاٹا مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کی بیماریوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ابھی 2-4 روز پہلے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کمائے ہیں، کس کام کی دنیا میں رہ جانا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی بات انہوں نے نواز شریف کے بارے میں کی۔ ان کی بیماری کا مذاق اڑانا وہ فرض سمجھتے ہیں۔ اسی طرح زرداری صاحب بیمار ہیں تو ان کی بیماری کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بنی، اور اس کے نتیجہ یہ ہے کہ آج جب عمران خان کی کرونا پازیٹیو آنے کی خبر چلی تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے نون لیگی اور پیپلیے بھی پھر پہ گئے، انہوں نے بھی لتے لینے شروع کرتے۔ لیکن یہ بڑی ایک جو ہے اس بات کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت کہ آپ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی آپ بیماری کا مذاق اڑائیں۔ لیکن یہ ریئیکشن ہے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے کر رہے ہیں۔ قاسم گیلانی صاحب ہیں، یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹویٹ میں انہوں نے یہ لکھا کہ مجھے تو ویکسین بھی اچھی نہیں ملی۔ اس ٹویٹ کے بعد پھر جتنے یوتھیے تھے جن تک وہ ٹویٹ پہنچا ان سب نے پھر قاسم گیلانی کے خلاف ایک پورا محاذ بنا لیا، اور اس طرح سے جیسے ایک جنگ کا سماں شروع ہو گیا۔ عمر چیمہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی آج اخلاقیات کا درس جو دے رہے ہیں وہ کل تک دوسروں کے لیے کیا کہتے تھے۔ اس کے بعد عمر چیمہ کے خلاف گفتگو شروع ہو گئی۔ یہ باتیں جو ہیں یہ اصل میں آپ کو یاد دلانے کے لیے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے پنجابی کا، ویسے وہ نہیں مطلب کوئی کسی کی ظاہر موت نہیں ہوئی، لیکن مجھے ایسے اس صورتحال میں مکافات عمل کی صورتحال میں وہ کہا جاتا ہے، شعر ہے ایک کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہو۔ تو وہ ایک صورتحال ہے۔ بیماری یار کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی وقت لگ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ سب کو وہ بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ کرونا ایک وبا ہے جو دنیا کے بہت بڑے نامور لوگوں کو ہوئی، مثلا وہ جو ٹرمپ تھے امریکن پریزیڈنٹ ان کو ہوئی، یہ جو بائیڈن ہیں ان کو بھی ہو چکی، بورس جانسن کو ہوئی، امیتابھ بچن کو ہوئی، یعنی پاکستان کے کئی لوگوں کو ہوئی، وزیر اعلیٰ سندھ کو ہوئی، وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہوئی، اسد کیسر کو ہوئی، بہت سارے نامور لوگوں کو، بہت سارے عام لوگوں کو ہوئی۔ اور یہ ساری چونکہ دنیا بھر میں یہ ایک وبا ہے، پھیلی ہوئی ہے، تو یہ کسی کو بھی کسی وقت ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے جو دنیا نے نکالا اس سے بچنے کے لیے، ماسک پہنے اور 6 فٹ کا فاصلہ رکھے۔ اچھا وہ اسی رکھنا کوئی نہیں۔ پاکستان کی جو ہماری، ویسے برا نہ منائیے گا لیکن میرے سمیت سب لوگ جو ہے نا شہادت کھلونا بھی بڑی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی سے قانون فالو نہیں کرنا۔
ان کے فائدے کی بات ہو. آپ مارکیٹ چلے جائیں, آپ لوگوں کو کہتے رہیں کہ یار رب دا نا جے, خدا دا واسطہ جے, تانوں میں مطلب ترلے پا رہے ہیں کہ یار تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ, ماسک پاؤ, لیکن نہیں, کوئی نہیں سنیں گے. آپ چلے جائیں کسی جگہ کے اوپر, مطلب آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, پارک, ابھی میں یہاں سے گزر کے آیا ہوں بلارس روڈ سے, جو حالت ہے وہاں پر, جس طرح سے بچے اور بوڑھی عورتیں اور جس طرح سے لوگ وہاں پہ سیریں کر رہے ہیں, میلے لگی ہے انہوں نے. اچھا, اسی طرح آپ, مجھے تھوڑی سی کھانسی ہے کچھ دنوں سے, تو میں مطلب حالانکہ ابھی تک مجھے کرونا کا کوئی کھانسی کے علاوہ نہیں ہے, اور میں نے اپنا ٹیسٹ دیا ہے, دیکھیے کیا رزلٹ آتا ہے. لیکن میں پھر بھی تقریباً 1 ہفتے سے کسی محفل میں نہیں بیٹھ رہا. میں اپنے آپ کو صرف ایک پروگرام کرنے کے لیے آتا ہوں, وہ بھی پورے پروٹوکول کے ساتھ, اور اس کے بعد واپس چلا جاتا ہوں. احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ مجھے ہے تو کسی اور کو نہ لگ جائے. لیکن یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ احتیاط نہیں کرتا, کسی بندے کو اتنی وہ نہیں ہے کہ یار یہ بیماری ہے, اور یہ بیماری خطرناک کیوں ہے. یہ بیماری اس لیے خطرناک ہے کہ اس کا علاج کوئی نہیں ابھی تک آیا. عمران خان صاحب نے کرونا کی ویکسین لگوائی اور 2 دن بعد ان کا پازیٹیو آ گیا. اچھا, یہ پہلے ان کو سمٹمز تھے, مطلب ان کو بخار بھی تھا, اور ان کو وہ بتایا جاتا ہے کہ کھانسی بھی تھی, اور اس طرح کے جو سمٹمز ہیں وہ خان صاحب کو تھے. انہوں نے کرونا ویکسین لگوا لی. اب کرونا ویکسین جو ہے وہ جب تک دوسری ڈوز نہ لگے تب تک وہ اینٹی باڈیز پیدا نہیں کرتی جسم کے اندر. یہ ایک مطلب بالکل نون فیکٹ ہے. لیکن جیسے ہی خان صاحب کی یہ کرونا پازیٹیو ہونے کی خبر آئی تو اس کے بعد پھر تھیوریز شروع ہو گئی ہیں, وہ جس کو کہتے ہیں نا سازشی تھیوریاں, وہ شروع ہو گئی ہیں کہ جناب یہ تو ویکسین 2 نمبر ہے, یہ جناب جو ہے نا یہ تو بڑی سازش ہے, پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور یہ تو یعنی مختلف قسم کی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو نامرد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مسلمانوں کے خلاف سازش ہے, اس طرح کی ساری گفتگو. دیکھو جی, خان صاحب نے ویکسین لگی تو پھر کیوں نہیں ہوا؟ او بابا, یہ ایک ٹائم لے گا. یہ جو وائرس ہے اس کو ڈیڈ کر کے آپ کے جسم میں ویکسین داخل کی جاتی ہے, وہ اس نے ٹائم لینا ہے. جب آپ کو دوسری ویکسین لگے گی تو اس کے بھی 2 ہفتے بعد جا کے وہ اینٹی باڈیز پیدا کرے گا کرونا کی, جو کہ کرونا کی جو اگر وائرس آپ کو لگے گا بھی تو وہ پھر آپ پہ اثر نہیں کر سکے گا. یہ ایک پورا پروسیس ہے جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن چونکہ یہ ایک ہمارا ملک جو ہے یہاں پہ نہ ویسے سازشاں ہوئی بھی بڑی ہیں, لہٰذا بیچارے ہوں یہی سوچتے ہیں کہ ہر چیز سازش ہے. خان صاحب کو جیسے ہی یہ خبر آئی لوگوں نے ٹویٹ کرنے شروع کر دیے کہ جناب وہ کہتے ہیں جی جج ارشد ملک کو بھی اس طرح مار دیا گیا, پتہ نہیں وہ سیٹھ وقار تھے ان کے بارے میں بات کی جاتی, خادم حسین رضوی تھے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں تھیں. میں کسی تھیوری کو اس طرح کی کو بائے نہیں کرتا. خان صاحب کو کرونا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, دعا کرنی چاہیے, ہمیں احتیاط کرنی چاہیے سب کو کہ ہم اس کرونا سے بچیں. لیکن جو اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں, برائے مہربانی یہ اخلاقیات کا درس آپ کو تب بھی یاد رکھنا چاہیے تھا جب کلثوم نواز کا آپ نے مذاق اڑایا, جب آپ نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑاتے ہیں, جب آپ زرداری کی بیماری کا مذاق اڑاتے ہیں, جب آپ مریم نواز کا مذاق اڑاتے ہیں, جب آپ شہباز شریف صاحب کی بیماری کا مذاق اڑاتے ہیں, اس وقت بھی یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. میں نہ مذاق اڑانے والوں کی حمایت کو اپریشیٹ کر رہا ہوں, نہ ہی میں کہتا ہوں کہ جو اب مذاق اڑا رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کریں, ہم سب کو بیماریوں سے بچنا بھی چاہیے, اور اگر کوئی بیمار ہو جائے خدا نخواستہ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. یہ جو ہم نے طریقہ کار سب نے مل کے اختیار کر لیا ہے کہ تانے دین والا ہائے ہائے وے تینوں, ہائے ہائے وے تینوں, وہ جو سلسلہ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ سیاست کے اندر اس قسم کا جو کیا کہتے ہیں پنجابی میں لوری زبان کتی چیکا ہے نا, وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن کیا کریں, اس کی بنیاد خان صاحب نے خود رکھی. جتنے یوتھیے ہیں, یعنی اب میں یوتھیا نہیں کہتا ہوں, وہ طنز سمجھتے ہیں, لیکن سچی مچی یہ جو ایک یوتھیا قسم کی جو لوگ ہیں, یعنی جو عمران خان کو فالو کرنے والے ہیں, جس طرح جو پیپلز پارٹی کو فالو کرتے ہیں ان کو جیالے کہا جاتا ہے, جو نواز شریف کو فالو کرتے ہیں ان کو متوالے کہا جاتا ہے, تو اس طرح ان کو یوتھیا کہا جاتا ہے. یہ کو میں ان کو اوپر کوئی وہ نہیں کر رہا, طنز نہیں کر رہا, یا ان کو کوئی ان کی تضحیق کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. یہ ان کے لیے ایک ٹرم ہے جو استعمال ہوتی ہے. تو جتنے یوتھیے ہیں ان کو چاہیے کہ اس موقع کے اوپر سبق سیکھیں,
اپنی حرکتوں سے سبق سیکھیں. آپ نے دوسروں کا بہت زیادہ مذاق اڑایا ہوا ہے, اور اب مطلب کہ میں نہیں کہتا کہ اب آپ دوسروں کو بھی آپ کا مذاق اڑانا چاہیے, لیکن اتنی اخلاقی جرأت بہرحال بندے میں نہیں ہوتی. میں ویٹ کر رہا تھا کہ شاید مریم نواز صاحبہ جو ہیں اس کے اوپر ٹویٹ کریں اور دعا کریں کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ صحت دے, لیکن ابھی تک تو ٹویٹ نہیں آیا. ہو سکتا ہے اس ویلاگ کے بعد ان کا ٹویٹ آ جائے, مگر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح سے ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی اور جس طرح سے ان کو بات نہیں کرنے دی جاتی رہی, جس طرح سے ان کے میاں صاحب کے سامنے ان کو گرفتار کیا گیا, جس طرح سے تضحیک کی گئی, اور جو باتیں وہ بتاتی رہیں کہ میرے کہاں پہ بیڈ روم کے اندر کیمرے لگے تھے, کس طرح سے شہباز شریف کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کیا جا رہا ہے, وہ ساری باتیں بڑا مشکل ہے ان کو درگزر کرنا بھی, اور درگزر کر کے تو اتنی زیادہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا کہ نواز شریف کے لیے عمران خان کے لیے وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. ویسے میں اگر ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں ضرور یہ دعا کرتا, لیکن بہرحال امید مجھے یہی ہے کہ جس خاندان میں ان کی پرورش ہوئی ہے وہاں پر سے اس قسم کی ایک ٹویٹ کم از کم ضرور آئے گی. ابھی تک تو خیر بلاول صاحب کی طرف سے بھی اس قسم کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا, کیونکہ مجھے یاد ہے جب بلاول صاحب کو ہوا تھا کرونا تو پھر یہ جو یوتھیائی بریگیڈ تھی یہ ساری کی ساری بلاول صاحب کے خلاف ایک مکمل کمپین چلا رہی تھی, اور جو ایک ٹویٹ تھا کہ بلاول صاحب کو کرونا ہو گیا, اس کے نیچے پھر ایک ایسا سلسلہ تھا ان کے خلاف کیا کہنا چاہیے بکواسیات کا, جو کہ نہ رکنے والا تھا. پھر جب جیالے جو بلاول صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ جب ان کو پڑھے اور انہوں نے ان کو کاؤنٹر کرنا شروع کیا تو پھر جا کے کہیں یہ سلسلہ رکا تھا. یہ سلسلہ اچھا نہیں ہے. سیاست کے اندر دھیما پن اور سیاست کے اندر ایک دوسرے کو برداشت جو ہے یہی جمہوریت کا حسن ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی موجودہ حکومت دوسروں کو برداشت کرنے کا مادہ نہیں رکھتی. دیکھیں بہرحال دعا تو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ وہ دوسروں کو برداشت کرے, ان کا مذاق مت اڑائیں, لیکن دعائی کی جا سکتی ہے. تو اب ایک سوال ہے, یہ ایک محمد خان صاحب ہیں, انہوں نے یہ سوال کیا کہ جناب مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب تو گرفتاری دینے کے لیے اس لیے پاکستان آئے تھے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائیں گے. تو محمد خان صاحب یہ بات آپ کی درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب تو پھر بھی فور ایور نااہل ہو چکے ہیں. جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے تو مریم نواز صاحبہ کی جو سزا تھی وہ معطل ہے, اور ان کی جو نااہلی کا معاملہ ہے وہ فائنلٹی پہ نہیں پہنچا. یعنی ابھی سپریم کورٹ کی جو کئی مراحل ہیں ابھی اس میں, نواز شریف کے حوالے سے تو بڑی سپیڈ کے ساتھ وہ مراحل طے کر لیے گئے نا, لیکن ان کا ابھی کئی مراحل موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا سسپینڈ کی, ابھی اس پہ تفصیلی فیصلہ آنا ہے, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ ہے, پھر پتہ نہیں کیا کیا جو بھی قانونی مراحل ہیں, تو وہ بھی 5-7 مراحل ہیں اس حوالے سے. لیکن مریم نواز اور نواز شریف واپس کیوں آئے؟ میری نظر میں واپس اس لیے آئے تھے کہ اگر نواز شریف واپس نہ آتے تو پھر ان کی پارٹی واقعتاً ختم ہونے کا خطرہ تھا. لیکن انہوں نے واپس آ کے اپنی پارٹی بھی بچائی, اپنی سیاست بھی بچائی, کیونکہ پنجاب کے لوگ دلیروں کو پسند کرتے ہیں, اور میاں نواز شریف نے بیٹی سمیت گرفتاری دے کے دلیری کا ثبوت دیا تھا. میری نظر میں یہی وجہ تھی. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.